تو بتاؤ شہر مدینہ کیسا ہے، آنے والوں یہ تو بتاؤ شہر مدینہ کیسا ہے، سر ان کے قدموں میں رکھ کر، سر ان کے قدموں میں رکھ کر جھک کر جینا کیسا ہے، دیکھ کے جس کو جی نہیں بھرتا شہر مدینہ ایسا ہے، دیکھ کے جس کو جی نہیں بھرتا شہر مدینہ ایسا ہے، آنکھوں کو جو جنت بخشے، آنکھوں کو جو جنت بخشے گنبد خضرا ایسا ہے، آنے والوں یہ تو بتاؤ شہر مدینہ کیسا ہے، آنے والوں یہ تو بتاؤ شہر مدینہ کیسا ہے، گنبد خضرا کے سائے میں بیٹھ کے تم تو آئے ہو، اس سائے میں رب کے آگے، اس سائے میں رب کے آگے سجدہ کرنا کیسا ہے، آنے والوں یہ تو بتاؤ شہر مدینہ کیسا ہے، آنے والوں یہ تو بتاؤ شہر مدینہ کیسا ہے، میں بھی جھوم کے آ جایا ہوں ان مہکتی گلیوں کو، میں بھی جھوم کے آ جایا ہوں ان مہکتی گلیوں کو، جو کچھ دیکھا ان گلیوں میں، جو کچھ دیکھا ان گلیوں میں کہیں نہ دیکھا ایسا ہے، دیکھ کے جس کو جی نہیں بھرتا شہر مدینہ یہ تو بتاؤ شہر مدینہ کیسا ہے، ہم مہمان بنے تھے ان کے عرش پہ جو مہمان ہوئے، ہم مہمان بنے تھے ان کے عرش پہ جو مہمان ہوئے، کیوں نہ قسمت پر ہو نازا، کیوں نہ قسمت پر ہو نازا جن کا آقا ایسا ہے، آنے والوں یہ تو بتاؤ شہر مدینہ کیسا ہے، دیوانوں آنکھوں سے تمہاری اتنا پوچھ تو لینے دو، دیوانوں آنکھوں سے تمہاری اتنا پوچھ تو لینے دو، وقت دعا روزے پہ ان کے، وقت دعا روزے پہ ان کے آنسو بہانا کیسا ہے، دیکھ کے جس کو جی نہیں بھرتا شہر مدینہ ایسا ہے، دیکھ کے جس کو جی نہیں بھرتا شہر مدینہ
آنے والوں یہ تو بتاؤ شہر مدینہ کیسا ہے، آنے والوں یہ تو بتاؤ شہر مدینہ کیسا ہے، دیکھیے جس کو جی نہیں بھرتا شہر مدینہ ایسا ہے، دیکھیے جس کو جی نہیں بھرتا شہر مدینہ ایسا ہے۔ رکھی ہوئی ہے۔ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قطع ميراث وارثه قطع الله ميراثه من الجنة يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم تمام حضرات ایک مرتبہ محبت سے درود شریف پڑھیں۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ میرے انتہائی قابل قدر دوستوں، بھائیوں اور بزرگوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بہت بڑا کرم و احسان ہے کہ آج ہم الحمدللہ اس مبارک سلسلے کی سیرت طیبہ کی 35ویں مجلس میں سب کو اللہ نے بیٹھنا نصیب کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کے اس آنے کو، اس بیٹھنے کو، سننے اور سنانے کو اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرمائیں اور ہم سب حاضرین و حاضرات کے ظاہر اور باطن کی اصلاح کا ذریعہ بنائیں۔ بات چل رہی تھی کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا میں مبارک زندگی کل 63 سال کی ہے۔ یہ 63 سالہ زندگی 3 مرحلوں میں 3 حصوں میں تقسیم ہوتی ہے۔ پہلا حصہ ہے جو آپ کی ولادت سے لے کر کے آپ کی بعثت یعنی نبوت ملنے تک کا ہے۔ ولادت سے لے کر بعثت یعنی نبوت ملنے تک اس کی کل مدت کتنے سال ہے؟ 40 سال۔ دوسرا حصہ ہے آپ کی بعثت سے لے کر آپ کی ہجرت مدینہ طیبہ تشریف لے جانے تک، اس کی کل مدت کتنے سال ہے؟ 13 سال۔ تیسرا حصہ ہے آپ کی ہجرت سے لے کر آپ کی وفات یعنی دنیا سے تشریف لے جانے تک، تیسرا حصہ، اس کی کل مدت کتنے سال ہے؟ 10 سال۔ یہ آخر کی 10 سالہ زندگی، اس کو کہتے ہیں مدنی دور۔ اس مدنی دور کی کل مدت کتنے سال ہے؟ 10 سال۔ ہماری بات اس مرحلے میں چل رہی ہے مدنی دور میں۔ ان 10 سالوں میں مدنی زندگی میں آپ علیہ السلام نے سب سے بڑا اہم اور بنیادی کام کیا فرمایا؟ ایک اسلامی ریاست کی تاسیس یعنی بنیاد رکھی۔ دنیا کے نقشے پر ایک ریاست ایک نظریہ اسلام کی بنیاد پر وجود میں آئی جو مدینہ طیبہ ہے۔ اس لیے عرض کیا کہ آئندہ دنیا کے نقشے میں جو بھی ملک اسلام کے نام پر بنے گا، قائم ہوگا،
اس کے لیے رول ماڈل کا کردار وہ کون سا شہر ادا کرے گا؟ مدینہ طیبہ۔ اس کے بغیر ایک اسلامی ریاست کا تصور قائم نہیں ہو سکتا۔ ان 10 سالہ مدنی زندگی میں آپ علیہ السلام کو بہت زیادہ خطرات، واقعات، حالات بہت زیادہ پیش آئے، لیکن آپ نے بڑی حکمت کے ساتھ امت کو جوڑ کر رکھا اور آنے والے حالات کا ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ آپ کے سامنے مختلف حالات آئے۔ آج کی مجلس میں ہم بات کریں گے سن 3 ہجری۔ 3 ہجری کے اندر احکامات نازل ہوئے، اس لیے کہ مدنی زندگی وہ زندگی ہے جس میں اللہ پاک نے بہت کثرت سے احکامات نازل فرمائے۔ مکہ مکرمہ میں احکامات بہت کم اترے، اس لیے کہ وہاں تو عقیدہ بنانا تھا، عقیدہ توحید کو مضبوط کرنا تھا، ساری محنت اس پہ ہوئی 13 سال۔ اب جب مدینہ طیبہ آئے تو اب احکامات آہستہ آہستہ اترنا شروع ہوئے۔ سن 3 ہجری میں 3 بڑے احکامات اترے۔ پہلا حکم یہ تھا کہ شراب کی حرمت یعنی شراب حرام کر دی گئی۔ دوسرا حکم اترا مشرک عورتوں سے نکاح کی حرمت کے آئندہ کے لیے مشرکوں سے نکاح حرام۔ تیسرا وراثت یعنی میراث کے احکامات سن 3 ہجری میں اترنا شروع ہوئے۔ یہ کل کتنی باتیں ہو گئی؟ 3 باتیں، اور اہم ترین باتیں، شراب حرام ہو گئی، مشرک عورتوں سے نکاح حرام ہو گیا، اور میراث یعنی ترکے کی تقسیم کے احکامات اللہ پاک نے اس سال نازل فرمائے۔ پہلے ہم بات کریں گے شراب کی حرمت پہ۔ جی، شراب کی حرمت ہوئی 4 مراحل میں۔ اب آپ غور کریں، شراب ایک خبیث، ناپاک اور گندی چیز ہے، اتنی گندی چیز ہے کہ خود حضور علیہ السلام نے حدیث میں فرمایا الخمر جماع الاثم، کہ شراب یہ تمام گناہوں کی جڑ ہے، بنیاد ہے، اس کو بنیاد کہا۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ وہ چیز ہے کہ جس کے پینے کے بعد ڈائریکٹ اس کا اثر انسان کے دماغ پہ پڑتا ہے۔ دماغ جو ہمارے اس جسم کا دارالحکومت اور کیپٹل ہے، اس لیے انسان کہلاتا ہے کب تک جب اس کا یہ دماغ اور عقل صحیح ہے۔ خدا نخواستہ یہ عقل آگے پیچھے ہو جائے تو ہم اس کو کہتے ہیں پاگل آ رہا ہے، دیوانہ آ رہا ہے، مجنون آ رہا ہے، کس کا ہوا آ رہا ہے، کہتے نہیں کہتے۔ ہماری طرح ہوتا ہے، خوبصورت ہوتا ہے، سب کچھ سیٹ ہے، لیکن جا رہا ہوگا ایک دم پتھر اٹھا کے مار دے گا کسی کو، بھئی کیا ہوا؟ بھئی یہ پاگل جا رہا ہے۔ اللہ سب کی حفاظت کرنا۔ تو کتنی بڑی نعمت ہے جسم میں عقل کی۔ یہ شراب جیسی گندی چیز، اس کو جماع الاثم اس لیے کہا اور امت پر اس لیے حرام کیا کہ اس کا براہ راست اثر جا کے انسان کے دماغ پہ پڑتا ہے، کہیں اور نہیں۔ اس لیے نعوذ باللہ جو اس فعل بد کا عادی ہو، آپ اگر اس کو دیکھیں گے تو اس کا اپنے جسم پہ کنٹرول ختم ہو جاتا ہے، زبان پہ کنٹرول ختم، جو سامنے آیا اس کو انپول بکے گا، نعوذ باللہ گالیاں دے گا، اور کتنے ہی طلاق کے واقعات سب سے زیادہ اس شراب جیسی خبیث فعل کے بعد ہوتے ہیں۔ پھر لوگ روتے پیٹتے، ہاتھ پیر اس کے کنٹرول میں نہیں ہوں گے، ایک جگہ پیر رکھے گا دوسری جگہ اس کا پڑے گا، شرمگاہ کنٹرول میں نہیں، سطر کی حفاظت کنٹرول میں نہیں، سب کچھ ختم ہو جاتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے شراب جیسی ناپاک چیز کو استعمال کیا۔ یہ زندہ مبارک خوبصورت دین ہے، ہر اس چیز کو حرام کیا، اس کا دروازہ بند کیا جس سے ایک انسان اپنے انسانیت کے دائرے سے نکلے، اس لیے حرام کر دیا۔ لیکن اصل بات جو سمجھے دوستو کہ شراب کو اللہ نے حرام تو کیا، لیکن کتنے مراحل میں؟ 4۔ اب ایک سوال بنتا ہے کہ اتنی ناپاک چیز، اتنی خطرناک چیز، اس کو ایک دم کیوں منع نہیں کیا؟ اللہ پاک چاہتے تو حکم آ جاتا کہ بھئی شراب حرام ہے، ماننا پڑتا۔ ایک سبق اور پیغام کیا ہے؟ شراب اس معاشرے میں رچ بس گئی تھی، اس کا ایسا حصہ بن گئی تھی جیسے میرے اور آپ کے لیے پانی پینا ہے۔ اب ایک مثال ہے، اگر کوئی کہے کہ بھئی کل سے کوئی پانی نہیں پیے گا، پانی منع ہے، کیا خیال ہے اس پر عمل کرنا آسان ہے؟
مشکل ترین کام ہے، کرے گا ہی نہیں کوئی۔ اس معاشرے میں شراب جڑ پکڑ چکی تھی، ہر ایک اس کو زندگی کا حصہ سمجھتا تھا۔ ایک دم سے حرام ہوتا تو انسان کا مزاج بگڑ جاتا، انسان بغاوت پہ کھڑا ہو جاتا۔ اللہ پاک نے اس کو مرحلہ وار ایک ترتیب سے، جیسے ایک بچے کو انسان کسی چیز کا عادی بناتا ہے، ترتیب پہ لے آتا ہے۔ ایک دم بچہ دودھ نہیں چھوڑتا ماں کا، اس لیے شریعت نے کیا کہا کہ 2 سال تک بچہ ماں کا دودھ پیے، لیکن حکم دیا ماں کو کہ 3-4 مہینے پہلے سے اس کو چھوڑانا شروع کر دے، دوسری چیزیں اس کو کھلانا شروع کر دے، ورنہ 2 سال پورا پلائے اور اگلے دن روک دے تو یہ بچہ بیمار ہو جائے۔ دین اسلام حکمت والا دین ہے۔ ایک دم شراب کو حرام کیا جاتا تو معاشرہ، ذہن، مزاج اس کو قبول نہیں کر سکتا، ایک بغاوت اٹھ جاتی۔ تدریجاً، ترتیب سے اللہ پاک نے آہستہ آہستہ، تاکہ یہ لوگ ایک عادت کے درجے میں اس کو خود چھوڑ دیں گے۔ آج اگر ہم دیکھیں ہمارے بہت سارے مسائل کا نتیجہ یہ کہ ہم ڈنڈا اٹھا کے سر پہ رکھتے ہیں، کہتے ہیں اس کو کرنٹ لگے اور یہ ایک دم بدل جائے۔ ایسا کیسے ہوگا؟ جو آدمی 10 سال 20 سال 30 سال غلط ماحول میں رہا ہے، برے ماحول میں رہا ہے، بری صحبت میں رہا ہے، اور میں کہوں کہ میں اس کے سر پہ ڈنڈا ماروں یہ 100% مسلمان بن جائے، اس کے نقصانات دنیا اپنی کھلی آنکھوں سے دیکھے۔ یہ مزاج نبوت نہیں ہے، یہ مزاج خداوندی نہیں ہے دوستو۔ شراب جیسی گندی چیز کو حرام کیا گیا، لیکن اس کے لیے ایک عادت آہستہ آہستہ چھوڑائی گئی۔ ایک ماحول بنانے میں وقت لگے گا۔ یہ عمل بتا رہا ہے کہ مایوس نہیں ہونا ہے، آپ کو اسٹیپ بائی اسٹیپ چلنا پڑے گا۔ 4 مراحل میں شراب حرام ہوئی، دیکھیں کیسے۔ پہلا مرحلہ، پہلا حکم قرآن کی ہے، سورہ نحل آیت نمبر 67، وَمِن ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ۔ یہ پہلی آیت اتری شراب کے بارے میں، اس میں کہیں حرام ہونے کا تذکرہ نہیں ہے۔ اس میں کیا فرمایا اللہ نے؟ فرمایا کھجور اور انگور کے پھلوں سے تم بناتے ہو نشاور چیزیں۔ نشاور چیز سے مراد کیا ہے؟ شراب۔ اس لیے کہ انگور سب سے بڑا عنصر ہے شراب کا، یاد رکھیں۔ اللہ نے فرمایا تم اس سے بناتے ہو شراب، نشے کی چیزیں، ورزقا حسنا، اور دوسری بہترین رزق، کھانے پینے کی اور عمدہ چیزیں بھی تم بناتے ہو انگور سے اور کھجور سے۔ بے شک اس میں نشانی ہے عقل والوں کی۔ اب آپ بتائیں اس آیت میں کہیں ایسا اشارہ ہوا کہ شراب حرام ہے؟ نہیں، لیکن ایک لطیف پوائنٹ اور نقطہ آیا، وہ کیا تھا؟ اللہ نے سکر کو الگ کیا، رزقا حسنا کو الگ کیا۔ فرمایا تم بناتے ہو نشاور چیزیں، اس کا الگ تذکرہ کیا، اور بناتے ہو بہترین کھانے پینے کی چیزیں۔ اگر یہ سکر یہ اچھی چیز ہوتی، اس کا الگ سے تذکرہ نہ ہوتا، یہ اس میں ہی شامل ہو جاتا تھا۔ نہیں سمجھ رہے بات کو آپ؟ اللہ نے جب اس کو الگ کیا نا اس سے، رزق حسن سے، تو بہت سارے سمجھدار صاحب بصیرت لوگ سمجھ گئے کہ میرے اللہ کو یہ چیز پسند نہیں ہے، جبھی اس کو اللہ نے رزق حسن سے الگ کر دیا ہے۔ بہت ساروں نے اسی وقت شراب چھوڑ دی، اس آیت کے اترنے کے بعد۔ کہتے ہیں عقل مند کے لیے اشارہ کا، یہ پہلا مرحلہ ہے۔ ٹھیک، دوسرا مرحلہ سورہ بقرہ آیت نمبر 219، یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اسم کبیر ومنافع للناس واسمہما اکبر من نفعہما۔ یہ دوسرا اسٹیپ تھا۔ فرمایا اے میرے محبوب، یہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں شراب کے بارے میں، جوئے کے بارے میں، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ ان دونوں میں نقصان، گناہ زیادہ ہے، فائدہ اس کا ہے لوگوں کے لیے، فائدہ بھی ہے لیکن نقصان زیادہ ہے، اور ان دونوں کا گناہ اس کے فائدے سے بڑھتا ہے۔ یہاں بھی یہ نہیں کہا کہ حرام ہے، لیکن اب ایک قدم آگے بڑھا اور یہ کہا کہ اس کے فائدے بھی ہیں، نقصان بھی ہے، لیکن فائدے کے مقابلے میں نقصان کیا ہے؟ زیادہ ہے۔ اب دوسرا موقع تھا، اب ایک اور طبقہ سمجھ گیا کہ اگر جس چیز میں فائدہ کم ہو، نقصان زیادہ ہو، تو انسان پاگل ہے کہ اس میں جائے گا۔ ایک اور طبقہ پیچھے آ گیا۔ جی
تیسرا مرحلہ کیا تھا؟ سورہ نساء آیت نمبر 43 اتری، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى حتى تعلموا ما تقولون، اے ایمان والو تم نماز کے قریب مت جاؤ جب تم نشے میں ہو، نشے کی حالت میں نماز مت پڑھو یہاں تک کہ تم جان لو جو کچھ تم بول رہے ہو۔ اس لیے کہ ابھی بات ہے کہ جب انسان نشہ کرتا ہے منہ سے کیا نکل رہا ہے خود سمجھ میں نہیں آتا، تو اللہ نے فرمایا کہ اس حالت میں، حالت نشے میں نماز نہیں پڑھو گے۔ اب یہ جھٹکا تھا، تیسرا مرحلہ تھا کہ بھئی نماز جیسے عمل میں اس نشے کی کیفیت کو کیوں منع کیا جا رہا ہے؟ اس کا مطلب یہ کہ یہ چیز صحیح نہیں ہے۔ ہم کھاتے ہیں، پیتے ہیں، شربت پیتے ہیں، آپ بتائیں کبھی منع ہوا کہ بھئی نماز نہیں پڑھو؟ نماز پڑھو۔ نشے کی حالت میں نماز کے قریب آنے سے منع کیا، تو اب تیسرا مرحلہ تھا، اب تیسرا طبقہ سمجھ گیا کہ جس فعل کو اللہ نماز کی حالت میں نہیں قبول فرما رہے وہ چیز اللہ کو پسند نہیں ہو سکتی۔ تیسرا طبقہ بہت بڑا رہ گیا۔ اب چوتھا مرحلہ، آپ دیکھیں ذہنیت بنائی گئی 3 مرحلوں میں، ایک ذہن بنا، لوگ سمجھنے لگے۔ اب چوتھا اور فیصلہ کن حکم اب نازل ہو رہا ہے۔ دیکھیں سورہ مائدہ آیت نمبر 90، یا ایھا الذین آمنوا، اب دیکھیں براہ راست خطاب ہے، مخاطب کیا، اے ایمان والو، انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون۔ انداز دیکھیں قرآن، اے ایمان والو، بے شک یقینی طور پہ شراب، جوا اور پرستش گاہیں جہاں انسان چڑھاوے چڑھاتا ہے، شرک میں یہ تصور بہت زیادہ تھا، شرکیہ جگہوں پہ جا کے چڑھاوے چڑھاتے تھے، اور والازلام اور فالوں کے تیر، یہ جو فال نکالتے ہیں نا، فال بولتے ہیں، طوطے کو بٹھا دیا، کتاب کھول کے ڈائری کھول دی، فال، یہ سب حرام، یہ شرک کے تصورات ہیں۔ 4 چیزیں ذکر کی، فرمایا شراب، جوا، چڑھاوے چڑھانا اور فالوں کے تیر نکالنا، یہ سب کیا ہے؟ پہلے فرمایا رجسن، یہ گندگی ہے، من عمل شیطان، یہ شیطانی کام ہے، فاجتنبوہ، اس سے بچ کر رہو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اب اس کو گندگی کہا، جیسے ایک آدمی راستے میں جا رہا ہو، کوئی ناپاکی کیچڑ پاخانہ پڑا ہوا ہو، کوئی سوچ سکتا ہے کہ اس کو اٹھا کے منہ میں رکھیں؟ نعوذ باللہ، کوئی تصور نہیں۔ اللہ نے فرمایا یہ چیز اتنی گندی ہے، اس کو چھوڑ دو۔ بس یہ حکم جب آیا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا ان الخمر قد حرمت، شراب حرام ہو گئی۔ جس کے ہاتھ میں پیالہ تھا اس نے اسی وقت اس کو توڑا۔ مدینہ کی گلیوں میں شراب پائے گئے، ایک آدمی بہت بڑا تاجر مدینہ میں شراب تھا، اس کے پوری کشتی آئی تھی مٹکوں کی، اس کو کسی نے کہا کہ آپ کیا کرو گے؟ کہا نہیں، جب حکم آ گیا تو ختم، سارے مٹکے شراب کے دھو گئے۔ تو ماننا پڑا، لیکن ایک ترتیب کے ساتھ۔ اللہ نے اس امت پر حرام ضرور کیا لیکن ایک ترتیب کے ساتھ حرام۔ تو اس سے میرے دوستوں بزرگوں یہ چیز واضح طور پہ ایک سبب ہے۔ آج ہم کہتے ہیں فلاں سے میں مایوس ہو گیا، وہ کسی کام کا ہی نہیں۔ ماں باپ اولاد سے مایوس ہو جاتی ہے، ملازم سے ہم مایوس ہو جاتے ہیں۔ یہ مایوسی کیوں ہے؟ اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ میرا ہاتھ جادو کی چڑھی ہے، یہ فوراً بالکل 100% صحیح ہو جائے۔ کیسے ہو سکتا ہے؟ انسان آہستہ آہستہ محنت کرتا ہے اور اس کا اثر ضرور پڑتا ہے۔ تو پہلا حکم آیا کس چیز کا؟ شراب کی۔ اور کتنے مرحلوں میں شراب حرام ہوئی؟ 4۔ دیکھیں یہ وہ 4 آیتیں ہیں، سورہ نحل، پھر سورہ بقرہ، پھر سورہ نساء، پھر سورہ جی۔ دوسری بات، دوسرا حکم اس 3 ہجری میں کیا نازل ہوا؟ مشرک عورتوں سے نکاح حرام ہوا۔ اس سے پہلے مشرک عورتوں سے نکاح کرنا جائز تھا، اور چند ایک نے نکاح کیے بھی تھے۔ اس معاشرے کا حصہ تھے مسلمان جس میں شرک بالکل عام تھا۔ میں نے عرض کیا کہ شراب کی طرح یہ چیز بھی اس معاشرے کے اندر تھی، اور اللہ پاک نے ایک دم اس کو حرام نہیں کیا۔ سن 3 ہجری میں اللہ پاک نے یہ آیت اتاری سورہ بقرہ کی، وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ۔ ترجمہ اور سے دیکھیں، مشرکہ عورتوں سے نکاح مت کرو یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئے۔ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ۔ اور
اور ایک مسلمان باندی جانتے ہیں نا، جو کسی کے باندی غلام جو ہوتے ہیں، فرمایا ایک مسلمان باندی وہ زیادہ بہتر ہے مشرکہ آزاد عورت سے، وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ، اگرچہ وہ مشرکہ عورت تمہیں پسند آئے۔ آج کیا ہے، ہر آدمی کہتا ہے بس مجھے پسند آ گیا ہے، مجھے محبت ہو گئی، یہ 10-1 ہفتے کی محبت کا یہ گیس دماغ میں چڑھ جاتی ہے۔ یہ ناجائز محبتیں جو ہوتی ہیں اس کی زندگی زیادہ نہیں ہوتی۔ غلط ترتیب پر جو اللہ کی ترتیب سے ہٹ کر چلے گا، چاہے اپنے دل کو کتنی تسلی دے کہ میں کامیاب ہوں، وہ چند ہفتے بعد ناکامی اپنی آنکھوں سے دیکھے۔ اللہ نے منع کر دیا اس کو، فرمایا وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ، اگرچہ یہ مشرکہ عورت تمہیں اچھی لگ رہی ہے رنگ سے، شکل سے، چہرے سے، لیکن حرام ہے۔ آگے فرمایا وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا، اب مومنہ عورتوں کو حکم ہے تم مشرک مردوں سے نکاح مت کرو یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئے۔ وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ، اور ایک مومن غلام وہ زیادہ بہتر ہے مشرک آزاد سے، اگرچہ وہ مشرک تمہیں اچھا لگا۔ اولئک یدعون الی النار، اس لیے کہ مشرکین تمہیں آگ کی طرف بلا رہے ہیں۔ واللہ یدعو الی الجنۃ والمغفرۃ بإذنہ، اللہ تمہیں جنت اور مغفرت کی طرف بلا رہے ہیں اپنے حکم سے۔ وَيُبَيِّنُ آیاتہ للناس لعلہم یتذکرون، اللہ اپنی آیتیں لوگوں کو کھول کھول کے بیان کرتے ہیں تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ تو مشرک مرد کا مسلمان عورت سے اور مسلمان مرد کا مشرک عورت سے نکاح حرام ہو۔ اب قیامت تک یہ سلسلہ بند ہے، اب کوئی یہاں پہ آپس میں نکاح نہیں کر سکتا۔ لیکن ایک بات سمجھ میں لیجیے، بہت سو کے ذہن میں آ بھی رہا ہوگا سوال، یہ تو ہے مشرک جو شرک کر رہا ہوگا، ایک ہوتا ہے اہل کتاب۔ اہل کتاب کون ہے؟ یہود اور نصارہ، عیسائی۔ یہودی اور عیسائی کرسچن جن کو ہم کہتے ہیں، یہ اہل کتاب ہے۔ اہل کتاب کا مطلب یہ ہے کہ یہ آسمانی مذہب کو ماننے والے ہیں، ان کے اوپر تورات اتری ہے، انجیل اتری ہے، اور ان کے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے۔ لیکن اب یہ دین برحق اس لیے نہیں رہا کہ جب ان کے پیغمبر چلے گئے تو اب وہ دین برحق نہیں، اب قیامت تک کون سے دین نے چلنا ہے؟ دین اسلام۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اب واضح طور پہ ضابطہ طے ہے، اسلام کے علاوہ کوئی دین اللہ پاک قیامت تک اب قبول نہیں کرے گا۔ لیکن ایک اجازت رکھی گئی کہ یہودی عورت اہل کتاب یا عیسائی عورت اہل کتاب عورت، اگر کوئی مسلمان مرد ان سے نکاح کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، پسندیدہ ہرگز نہیں۔ اگر ایک عیسائی عورت سے، جو بشرط ہے کہ یہ شرط ہے کہ کم از کم اپنے پیغمبر اور کتاب پر ایمان رکھتے ہیں، ایک تو یہ کہ نام کے عیسائی کرسچن ہیں، ان کو سوائے گھنٹی بجانے کے اور کچھ بھی نہیں آتا، ان کو یہ نہیں پتا کہ کیا ہے، یہ نہیں، ان کو کم از کم یہ پتا ہو کہ ہمارے پیغمبر کون تھے، ان پر کون سی کتاب اتری اور ہم اس پہ ایمان رکھتے ہیں، ان کو اہل کتاب کہتے ہیں۔ ان سے نکاح کی اجازت ہے مسلمان مرد کو، لیکن اس کے اپوزٹ نہیں ہو سکتا۔ آپ سمجھیں، مثال کے طور پہ ایک یہودی مرد یا عیسائی مرد وہ یہ کہے کہ میں مسلمان لڑکی یا عورت سے شادی کر لوں تو اس کی اجازت نہیں۔ اب اس سے ایک ذہن بنا اور بعض ملحدین نے اعتراض کیا کہ یہ تو اسلام زیادتی کر رہا ہے، کہ اپنے مرد کو اجازت دے رہا ہے کہ ہماری لڑکی سے نکاح کر لے، ہماری عورت لے جائے، لیکن ہمارے مرد کو اجازت نہیں دے رہا کہ وہ اپنی لڑکی دے دے۔ ایک اعتراض ذہن میں بنتا ہے، اس کی تفصیل میں نہیں جائیں گے اس وجہ سے، میں صرف ایک واقعہ عرض کر کے آپ کو ایک جواب دوں گا، لیکن ہے بڑا عجیب جواب۔ ایک شخص گزرے ہیں، ان کا نام پہلے یہودی تھے اور یہود کے بڑے پڑھے لکھے تعلیم یافتہ آدمی تھے، بعد میں مسلمان ہوئے، ان کا نام تھا محمد اسد رکھا گیا اسلام لانے کے بعد۔ ان کی بہت ساری کتابیں تھیں اور انہوں نے اپنے اسلام لانے کا پورا قصہ بھی لکھا ہے، بڑی دلچسپ روداد ہے، محمد اسد کے نام سے انہوں نے لکھا ہے۔ اچھا، وہ یہ محمد اسد کہتے ہیں کہ میں جب یہودی تھا تو ایک دن میں ایک عرب ملک میں ٹرین میں سفر کر رہا تھا،
میں جس جگہ سیٹ پر بیٹھا اتفاق سے میرے سامنے دو مسلمان آ کر بیٹھ گئے، لیکن دونوں بدو تھے، دیہاتی نہیں ہوتے، دیہاتی مسلمان ان پڑھ سے بیچارے غریب سے، وہ بیٹھے۔ جب کھانے کا وقت آیا انہوں نے اپنا کھانا کھولا، اور کھولنے کے بعد سب سے پہلے مجھے کہا کہ آپ آئیں ہمارے ساتھ شریک ہو جائیں۔ تو میں نے جانچنے کے لیے کہا کہ آپ کو پتہ ہے میں تو یہودی ہوں، کوئی مسئلہ نہیں، ہمارے پیغمبر نے اکرام کا حکم دیا ہے، آپ جو بھی ہے تو انسان، انسانیت کے اپنے آداب ہیں، لہٰذا اس سے کوئی چیز مانع نہیں۔ تو میں نے محسوس کیا کہ یہ لوگ دین کی اتنی سمجھ تو رکھتے ہیں، تو چلے ان کو تھوڑا چھیڑنا چاہیے۔ محمد اسد یہود کے عالم ہیں، وہ تو بالکل ان پڑھ دیہاتی عرب ہے، جوڑ ہی نہیں ہے نا آپس میں، کہا چلو چھیڑتے ہیں۔ تو میں نے ان سے کہا کہ تم نے بڑی اچھی بات کی، مجھے دعوت، ایک چیز مجھے پسند نہیں ہے آپ لوگوں کے دین۔ انہوں نے کہا کیا؟ تب تمہارا دین کہتا ہے کہ تمہارا مرد آئے اور ہماری عورت سے نکاح کر لے، اس کو لے جائے، تم کہتے ہو صحیح، لیکن ہمارا مرد اگر کہے کہ تمہاری عورت سے بچی سے شادی کرنی ہے تو تم منع کرتے ہو، یہ زیادتی نہیں ہو؟ مجھے یقین تھا محمد اسد کہہ رہے ہیں کہ یہ بیچارے عام آدمی کیا جواب دیں گے، شرمندہ ہو جائیں گے۔ ان میں سے ایک نے کہا کہ ہمیں تو باقی اس کی تفصیلات کا تو نہیں پتا، یہ تو عالم آپ کو بتا سکتے ہیں، لیکن ایک بات بہت صاف ہے، وہ دیہاتی عرب کہہ رہے ہیں، وہ یہ کہ ہم آپ سے بچی لائیں گے تو آپ کی بچی ہمارے گھر میں بالکل اس کو کوئی تکلیف اور پریشانی نہیں ہوگی، لیکن ہماری بچی اگر تمہارے گھر میں آئے گی تو اس کو ذہنی تکلیف ہوگی۔ وہ کیسے؟ تو وہ اس طرح ہوگی کہ ہم مسلمان تمام پیغمبروں کو مانتے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام پر بھی ایمان رکھتے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر بھی ایمان رکھتے ہیں، اور ہمارے پیغمبر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، لیکن ہم تمام پیغمبروں کو مانتے ہیں، سب کا ادب اسی طرح فرض ہے جس طرح ہمارے گھر۔ اگر آپ کے گھر کی یہودی بچی اور عیسائی بچی ہمارے گھر میں آ جائے تو نعوذ باللہ ہم کسی پیغمبر کو گالی نہیں دیتے، گستاخی بے ادبی نہیں کرتے، تو تمہاری بچی کو کوئی تکلیف نہیں ہے، لیکن تم یہودی ہمارے پیغمبر کو نہیں مانتے، عیسائی ہمارے پیغمبر کو نہیں مانتے۔ ہمارے مسلمانوں کی بچی اگر تمہارے گھر میں آئے گی، کسی وجہ سے کسی دن ہماری بچی نے خدمت میں کمی کوتاہی کی، آگے پیچھے ہوا، تو تم نے فٹ سے یہ کہنا ہے کہ تمہارے نعوذ باللہ پیغمبر ہی ایسے، تم ایسے اس کو، تو تمہارا یہ جملہ ہماری بچی کو ضرور تکلیف دے دے گا۔ اس لیے اس مبارک دین نے اس تکلیف سے ہماری بچیوں کو پہلے سے ہی محفوظ کرا۔ ایک عام دیہاتی نے جواب دیا، محمد اسد کہتے ہیں میں ہل گیا کہ ایک عام آدمی، اس کی اتنی تربیت اور اتنی محبت اس سے، یہ چیزیں سبب بنی اس آدمی کے مسلمان ہونے۔ تو مقصد یہ ہے کہ مشرکہ عورتوں سے تو نکاح حرام ہے قیامت تک، اہل کتاب سے جائز ہے، پسندیدہ نہیں، اس لیے کہ یاد رکھیں نکاح ایک کام نہیں ہے، پوری زندگی اور خاندان بنتا ہے اور اولاد پر اثر پڑتا ہے ماں کا۔ آپ جس ماحول سے اپنے لیے عورت ہیں، اچھے شریف پڑھے لکھے دین سے جڑے ہوئے ماحول سے لائیں، آپ دیکھیں آپ کو کیسے بچے ملتے ہیں، اور اگر خدا نخواستہ غلط ماحول سے آ جائے تو آپ بھی گئے اور آنے والے بچے بھی گئے۔ اس لیے شریعت نے روک ٹوک لگائی، ایک مسلمان گھر کا ماحول خراب نہیں۔ اب اس مناسبت سے کچھ باتیں، مشرکہ عورتوں سے نکاح حرام کیا گیا، یہ چیزیں کیوں کی گئی؟ آپ اندازہ لگائیں اس وقت پوری دنیا میں امت مسلمہ بڑی تکلیفوں میں، آزمائشوں میں۔ ایک بڑے عظیم انسان گزرے ہیں، آپ نے نام سنا ہوگا، سلطان صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ تعالی۔ یہ بڑے صاحب ایمان اور مجاہد قسم کے آدمی گزرے، اور انہوں نے ساری زندگی اسلام کی محنت اور غلبے کے لیے کام کیا، اور صلیبیوں سے، عیسائیوں سے بڑے جہاد کیے انہوں نے۔ اور یہ وہ شخص ہے کہ جس نے حضور علیہ السلام کی مبارک زندگی کو سامنے رکھ کر کے عیسائیوں سے مقابلہ کیا اور ان کو شکست کی ذلیل کیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے ایک مشہور صلیبی کمانڈر جو ان کے فوج کا بہت بڑا جرنیل تھا، اس کا نام تھا جنرل ہرمن، اس کو زندہ پکڑا اور اس کو اپنے سامنے کھڑا کیا، اور ان کی آپس میں کچھ بات چیت ہوئی ہے، اس کو بہت غور سے۔
مسلمانوں کو خراب کرنے کا صلیبی منصوبہ. یہ اصل میں آپ کو سمجھانا یہ مقصود ہے کہ کفر سے اس درجے کا میل جول کہ انسان رشتے بنائے, دوستیاں بنائے, یہ کیوں منع کیا؟ صلیبی فوج کے شعبے جاسوسی کے سربراہ جنرل ہرمن کا سلطان صلاح الدین ایوبی کے سامنے گرفتار حالت میں پایا. سلطان صلاح الدین ایوبی نے جب اس کو پکڑا تو اس سے پوچھا کہ ہم مسلمانوں کو کمزور کرنے کے لیے, شکست دینے کے لیے, ناکام کرنے کے لیے تمہارا اصل منصوبہ کیا ہے؟ تم کس ترتیب پہ چل رہے ہو؟ اس نے جو انکشافات کیے وہ حقائق ہے اور رہتی دنیا تک ہے. جی ایک بات اس نے کی کہ ہم نے آپ کے ہاں جو بیج بویا ہے, بیج جانتے ہیں, وہ ضائع نہیں ہوا. آپ چونکہ ایمان والے ہیں اس لیے آپ نے بے دین عناصر کو دبا لیا ہے, بے دینوں کو دبا تو لیا ہے. یہ سلطان صلاح الدین ایوبی سے کہہ رہا ہے, یہ عیسائی. لیکن ہم نے جو بیج ڈال دیا ہے نا وہ ضائع نہیں ہوگا. کیوں؟ جی ہم نے آپ کے عمرا کے دلوں میں, عمرا کہتے ہیں مالدار, مالداروں کے دلوں میں حکومت, دولت, لذت اور عورت کا نشہ بھر دیا ہے. یہ عیسائی انکشاف کر رہے ہیں. آپ کے جانشین اس نشے کو نہیں اتار سکیں گے, میرے جانشین اس نشے کو تیز کرتے رہے. آج اپنے ماحول کو دیکھیں اور ان باتوں کو دیکھیں. جی ہم مسلمانوں کے مرکز کو ختم کر رہے ہیں. آپ کا عقیدہ ہے کہ آپ کے رسول مسجد اقصی سے آسمانوں پر گئے تھے نا شب معراج میں. ہم اس کی منڈیر پر صلیب ہم نے رکھ دی ہے اور وہاں کے مسلمانوں کو یہ بتا رہے ہیں کہ ان کا یہ عقیدہ غلط ہے کہ ان کے رسول کبھی یہاں آئے اور یہاں سے معراج ہو گئے. جی ہم آپ کی قوم کو ریاستوں میں اور ملکوں میں تقسیم کر کے انہیں ایک دوسرے کا دشمن بنا دیں گے اور فلسطین کا نام و نشان نہیں لے. آپ بتائیں امت کے ساتھ یہ کھیل کھیلا گیا یا نہیں کھیلا گیا؟ تقسیم کا عمل ہوا نہیں ہوا؟ کس طرح ایمان خراب کیے جاتے ہیں عورتوں کے ذریعے سے, پیسوں کے ذریعے سے, مناصب کے ذریعے سے. یہ وہ بیج ہے جو انہوں نے ڈالا ہے. جی یہودیوں نے آپ کی قوم کے لڑکوں اور لڑکیوں میں لذت کا بیج بونا شروع کر دیا ہے. یہ وہ انکشاف کر رہا ہے. ان میں اب کوئی نور الدین زنگی اور صلاح الدین ایوبی پیدا نہیں ہوگا. مسئلہ یہ ہے سارا. اب یہ چیزیں بے پردگی عام, بے حیائی عام, تصویر سازی عام, یہ سب عام ہو گئی. اب ہمارے نوجوان سارا دن تصویریں دیکھ رہے ہیں, نامحرم کو دیکھ رہے ہیں, فلمیں, ڈرامے, گانے, باجے, تصویر سازی عام ہو گئی ہے. اس کے بعد ہم یہ امیدیں رکھتے ہیں کہ اب ہم میں سلطان صلاح الدین ایوبی پیدا ہو اور انقلاب آ جائے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایمان تو گرا دیا, حیا ختم کر دی. جو وہاں سے وہ ڈور ہلاتے ہم یہاں ناچنا شروع کر دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں ویلنٹائن ڈے مناؤ, ہم وہ حرکتیں کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں بسنت مناؤ, ہم پتنگیں اڑانا شروع کر دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں ایک دوسرے کو محبت کے پھول بھیجو, ہم وہ شروع کر دیتے ہیں. ترتیب ان کی, طریقہ ان کا, اور چاہتے ہیں کہ ماحول خلفائے راشدین والا مل جائے. یہ کیسے ہو سکتا؟ یہ ہے وہ منصوبہ. کتنی بڑی محنت کی ضرورت ہے اس ایمان کو بچانے کی. یہ ہے اس آدمی کا پورا بیان جو میں نے آپ کے سامنے حصوں میں عرض کر دیا. یہ ایک منصوبہ ہوتا ہے جو انہوں نے تیار کر لیا. جی اب آخری بات آج کی مجلس کی, جو تیسرا حکم نازل ہوا وہ تھا ترکے کا. بڑی اہم بات جس کو ہم میراث کہتے ہیں, اور یہ ہمارے معاشرے کا زندہ مسئلہ ہے جو ہر گھر, ہر فرد, ہر مرد, ہر عورت کے ساتھ جڑا ہوا مسئلہ ہے. ہر ایک نے دنیا سے جانا ہے اور کچھ بھی ساتھ لے کر نہیں جانا ہے. یہ دو باتیں ہیں. جو کمایا, جو چیز جمع کی وہ میری نہیں ہے, وہ میرے بعد والوں نے استعمال کر لی. دین اسلام مبارک دین ہے. اس نے ہر چیز کی پہلے سے حفاظت کی, اس کو ایک شکل دی. ترکہ مرنے والے کی جو میراث ہوگی وہ کیسے تقسیم ہوگی, کس کو ملے گی, کتنی ملے گی, کب ملے گی. آج معاشرے میں میراث کے اعتبار سے ظلم کی حد ہو گئی ہے. جو طاقتور ہے, جو بڑا ہے, جس کا ہاتھ پہلے گیا وہ چیز اس کی ہوگی, اس نے دبا لی نیچے پیر کے نیچے. یقین کریں, نمازی ہے,
دین کی سمجھ رکھنے والے ہیں، تہجد گزار ہیں. یہ میں فرضی بات نہیں کر رہا ہوں، تجربہ عرض کر رہا ہوں. ایسے ایسے لوگ لیکن اپنی بہنوں کا، چھوٹے بھائیوں کا حق کھلے عام دبا کے بیٹھے نہیں دیتے. کہہ رہے سب کچھ میں نے والد کی خدمت کی. یہ ظلم ہے. اب بات کریں گے بہت غور سے دیکھیں ترکے کی. اس میں 4 ترتیبوار حقوق ہوتے ہیں. کتنے حقوق ہوتے ہیں؟ 4. جی. پہلا مسئلہ ہوتا ہے میت کی تجہیز و تکفین کا. آگے. دوسرا ہوتا ہے قرضے کی ادائیگی کا. تیسرا ہوتا ہے تہائی مال میں وصیت کی ادائیگی کا. چوتھا ہوتا ہے ورثہ کے درمیان تقسیم کا. بہت غور سے ایک آدمی کا انتقال ہو، اس کا جتنا مال بچا، سب سے پہلا حق اس مال میں کیا ہے؟ میت کی تجہیز و تکفین. اس کا کفن دفن، اس کے جو نہلانے دھلانے کی جو اجرت ہے اور قبر کی جگہ، اس میں جو خرچہ آئے، بہتر اور احسان اور افضل یہ کہ بچے خاندان والے خود کرے جو عام طور پہ ہمارے معاشرے. لیکن اگر کوئی نہ کرے، انہی پیسوں میں سے اٹھا کے اس کا کفن دفن سب کچھ اسی میں سے کیا ہے. یہ پہلی چیز سائڈ پہ ہو. اب دیکھیں کہ میت پر قرضہ ہے، ایک قرضہ ہے. دوسرے نمبر پہ قرضوں کو ادا کریں، وہ ادا ہو جائے. اگر اسی مال میں سے پورے ہو گئے تو بہت اچھا. اگر مال ختم ہوا، قرضے ختم نہیں ہوئے، تو پہلے تو اتنا مال دے دے اور پھر بعد میں اولاد رشتے دار بیٹھ جائے اور بطور احسان کے کوشش کرے کہ میت کے قرضے ادا ہو جائے. اگر قرضوں کی ادائیگی کے بعد بھی مال بچا. اب تیسرے نمبر پہ تہائی مال میں وصیت کی ادائیگی. تہائی مال سمجھتے ہیں؟ 1/3. ایک چیز کے 3 حصے بنائے اور جو تیسرا حصہ بنے گا وہ تہائی کہلاتا ہے. یاد رکھیں میت کی وصیت چاہے وہ کتنی بھی وصیت کرے، لیکن شریعت اس کی وصیت کو نافذ کرے گی کتنے مال میں؟ تہائی مال. میں آپ کو اب مثال دے کے سمجھاتا ہوں. مثال کے طور پہ ایک آدمی کا انتقال ہوا، اس نے 1 لاکھ روپے چھوڑے. ٹھیک ہے. سب سے پہلے تجہیز و تکفین کی 10,000 روپے چلے گئے. باقی کتنے رہ گئے؟ 90,000 رہے. قرضہ ہم نے چیک کیا تو قرضہ تھا 30,000 روپے. 30,000 روپے چلے گئے. کتنے رہ گئے؟ 60,000 روپے رہ گئے. اب ہم نے کہا بھائی دیکھو اس آدمی نے کوئی وصیت کی ہے، تو ایک کاغذ ملا، اس پہ لکھا ہوا تھا کہ میرے مال میں سے 40,000 روپے فلاں مسجد کی تعمیر میں دے دیے جائیں. بہت غور سے بچے ہوئے پیسے کتنے؟ 60,000. وصیت کتنے کی کر رہا ہے؟ 40,000. ٹھیک. 60 کا تہائی کتنا بنے گا؟ 20 بنے گا نا. 60 کے 3 حصے بنے 20 بنے. وہ وصیت کتنے کی کر رہا ہے؟ ہم 40 دیں گے یا 20 دیں گے؟ ہم 20 دیں گے. ہم اس کی بات کو نہیں دیکھیں گے چاہے وہ کچھ بھی لکھ رہا ہو، اس لیے کہ ورثہ کا حق ہے. 20,000 روپے دے دیں گے. باقی کتنے رہ گئے؟ اب 40 رہ گئے. اب آئیں گے ہم ورثہ کی طرف. بھائی بتائیں اس کی بیوہ زندہ ہے، بیٹے زندہ ہے، بیٹیاں کتنی ہیں؟ یہ ساتھ. اب 40,000 کو یہاں پہ ترتیب سے بانٹیں. سمجھ لو جی. علم میراث کے 3 بنیادی عناصر. یہ بہت تفصیلی بات ہے، مختصر ایک ذہن بنانے کے لیے ہم عرض کریں. 3 بنیادی عناصر ہوتے ہیں میراث میں. دیکھیں پہلی بات یہ سمجھنا ضروری ہوتی ہے کہ وارث اور غیر وارث کی پہچان. بعض دفعہ انسان کو یہی نہیں پتا ہوتا ہے کہ یہ ملنی چیز کس کو ہے. وہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ ساری زندگی بھائی اور بہنوں میں زیادہ تعلق رہا، شاید یہ لوگ زیادہ حقدار ہوں گے، حالانکہ ان کو ملنا ہی نہیں ہے. تو پہلے تو یہ پہچان ہو جائے. دوسری بات یہ کہ وارثہ کے حصوں کی پہچان، کس کو کتنا ملنا ہے یہ بھی شریعت بتائے گی. جی. تیسری بات یہ کہ تقسیم کا طریقہ کار کیا ہوگا، کیسے ہم بانٹیں گے ان کے آپس میں. لوگ کہتے ہیں وہ تو کاروبار میں لگا ہوا ہے، وہ تو دکانوں کی شکل میں، گھروں کو کیا کریں. ایسا نہیں ہے کہ شریعت آپ کو کسی جگہ جام کر دے گی بند گلی میں. ہر چیز کا حل ہے، بشرطے کہ انسان اٹھ کے آئے، پوچھے، مسئلے کو حل کرے. جی. 3 ارکان. یہ تو 3 عناصر تھے اور ارکان کتنے؟ 3. کون کون سے؟ جی. پہلا رکن میراث کا ہوتا ہے میت. مرنے والا کون ہے؟ مرد ہے، عورت ہے، رشتے کے اعتبار سے باپ ہے، شوہر ہے، بیٹا ہے، کیا ہے. جی. دوسری چیز ہوتی ہے کہ وارث کون ہے، کتنے ہیں.
کتنے زندہ ہیں، کتنے مر چکے. تیسری چیز ہوتی ہے کہ ترکہ کتنا ہے، کس شکل میں. لوگ سمجھتے شاید ترکہ صرف پیسوں کو کہتے ہیں، اس کے کپڑے، اس کے جوتے، اس کی گاڑی، اس کی گھڑی، اس کے چشمے، یہ ایک ایک چیز ترکہ ہوتا ہے اس کو. جی اب سمجھے رشتہ داروں کی قسمیں. جن رشتہ داروں کو میراث کا حصہ ملنا ہوتا ہے اس کو شریعت طے کرتی ہے وہ کتنے رشتہ دار ہیں. سب سے پہلی قسم کے رشتہ داروں کو کہتے ہیں ذوی الفروض. کیا کہتے ہیں؟ ذوی الفروض. دوسرے نمبر پہ رشتہ داروں کو کہتے ہیں عصبہ. کیا کہتے ہیں؟ عصبہ. تیسرے نمبر کو کہتے ہیں ذوی الارحام. کیا کہتے ہیں؟ یہ ایک دفعہ ذرا مہربانی سے پڑھ لیں اپنی زبان سے تو برکت ہو جائے. پہلے نمبر کے کون ہیں؟ ذوی الفروض. دوسرے نمبر کے عصبہ. تیسرے نمبر کے پیچھے کا. ایک منٹ. اب ایک بات سمجھیں، ذوی الفروض یہ کیا چیز ہے، یہ کیا ہے، یہ کیا ہے. مختصر قرآن کریم نے جن ورثہ کے حصے خود بتائے، قرآن نے جن کے حصے خود بتائیں وہ رشتہ دار کیا کہلاتے ہیں؟ ذوی الفروض. سمجھ؟ عصبہ کون ہے؟ ان میں تقسیم کے بعد جو بچ جائے اور جن کو ملے گا، ان میں تقسیم کرنے کے بعد جو مال بچ جائے اور جن رشتہ داروں کو ملنا ہے ان کو کیا کہتے ہیں؟ عصبہ. یہ بھی سمجھ. ذوی الارحام کون ہے؟ مرنے والے کے نہ ذوی الفروض رشتہ دار تھے نہ عصبہ تھے. اللہ کی شان. کبھی ایسا بھی ہوتا ہے نہ ذوی الفروض ہے نہ عصبہ ہے، کوئی بھی نہیں ہے. تیسرے درجے میں جن رشتہ داروں کی طرف جاتے ہیں ان کو کیا کہتے ہیں؟ ذوی الارحام. چلے اب ایک بات سمجھے، پوری سمجھنا ہے تو کوئی ٹینشن کی بات نہیں، لیکن ایک آتا تاکہ تھوڑی سی مناسبت. ذوی الفروض کی تعداد کتنی ہے، عصبہ کی تعداد کتنی ہے، ذوی الارحام کون کون ہے؟ ذوی الفروض جن کے حصے قرآن خود طے کرتا ہے نا وہ کتنے؟ 4 مرد اور 8 عورتیں. 4 مرد کون کون ہے ذوی الفروض میں؟ باپ، دادا، ماں شریک بھائی اور شوہر. ماں شریک بھائی سمجھتے ہیں؟ ماں شریک بھائی سمجھتے ہیں؟ ایک عورت نے ایک شخص سے نکاح کیا، شوہر اور بیوی ایک عورت کا نکاح ہوا. اس نکاح کے نتیجے میں اس عورت کے بچے ہوئے. پھر اس شوہر نے اس بیوی کو طلاق دی یا اس شوہر کا انتقال ہوا. ٹھیک ہے. عدت کے بعد یہ عورت ہو گئی فارغ. اس عورت نے جا کے ایک دوسرے آدمی سے نکاح کیا. بات سمجھیں؟ ایک شوہر تھا، اس کا انتقال ہوا یا اس نے طلاق دی. عدت کے بعد عورت نے جا کے دوسرے شوہر سے نکاح کیا، اس شوہر سے بھی بچے ہوئے. تو اب آپ بتائیں، ماں ایک ہے نا بیچ میں، ہاں، اور بچوں کے پہلے بچوں کے والد الگ ہیں، دوسرے بچوں کے والد الگ. یہ بچے آپس میں کیا کہلائیں گے؟ ماں شریک کہلائیں گے. سمجھ گئے؟ تو یہ 4 مرد جو ہے یہ ذوی الفروض میں، باپ، دادا، ماں شریک بھائی، شوہر. اور 8 عورتیں ذوی الفروض میں، بیوی، ماں، دادی، نانی. دادی اور نانی ایک ہی، بیٹی، پوتی، سگی بہن، باپ شریک بہن. سمجھ میں آ رہا؟ اور ماں شریک بہن. عصبہ 4 ہے، بیٹا، باپ، بھائی، چچا. ذوی الارحام بیٹی کی اولاد، بہن کی اولاد، نانا، ماموں، خالہ، پھوپھی اور ان کی اولاد. سمجھ میں؟ اب ایک چیز اگر آپ غور کریں نا، تفصیل میں جائے بغیر، ہمارے معاشرے میں انسان فطرتاً ننیال کے قریب ہوتا ہے. آپ نے اگر دیکھا ہو، ماموں کے گھر زیادہ جاتا ہے، خالہ کے بچوں سے زیادہ تعلق ہے. لیکن میراث کے اس نقشے کو دیکھیں تو ماموں اور خالہ آپ کو کہاں نظر آ رہے ہیں؟ سب سے نیچے ذوی الارحام. اگر یہ نہیں ہوئے، یہ نہیں ہوئے، یہ نہیں ہوئے، پھر ان غریبوں کی باری ہے. شریعت کو ہم اپنی عقل سے تھوڑی سمجھیں گے. جو ہمیں سب سے قریب لگتے ہیں وہ میراث میں کہاں ہے؟ سب سے آخر میں کھڑا ہے. جی اب میراث سے متعلق کچھ کوتاہیاں جو ہمارے معاشرے میں زندہ اس وقت نظر آ رہی ہے. جلدی. جی تحریری قرضے کے علاوہ دوسرے قرض کی ادائیگی میں کوتاہی. ہمارے ایک مزاج ہے کہ بھائی اس نے لکھا ہے تو قرض دیں گے، باقی اگر کوئی آئے وہ لاکھ قسمیں کھائے کہ بھائی مرنے والے نے مجھ سے پیسے لیے، گاڑی لی، اتنا لیا، ہم کہیں کہ بھائی دکھاؤ، تحریری دکھاؤ. ٹھیک ہے، ایک ضابطہ ضرور ہے، لیکن
یہ ضروری نہیں کہ مرنے والا ہر چیز لکھتا ہو، لہذا اس پر انسان کیا کر لے، تحقیق ضرور کر لے، کیا پتہ اس نے واقعی لیا ہو۔ آگے دوسری کوتاہی یہ ہے کہ جائز وصیت پر عمل سے لاپرواہی۔ وصیت نامہ مل گیا اور جائز وصیت ہے، صحیح وصیت ہے، لیکن ورثہ خود بیٹھے ہوئے کہ بھائی مجھے کتنا، اس کو کتنا، اس کو کتنا، وہ آپس میں تیتر بٹیر بنے ہوئے کہ ہمیں کتنا ملے گا، اور وصیت میں گیا تو پھر تو میرا کم ہو جائے گا۔ جی تیسری کوتاہی کیا ہے کہ بغیر وصیت کے ترکے سے فدیہ اور حج بدل کرنا۔ بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ مرنے والے کے ذمے نمازیں ہیں، روزے ہیں، اس کا فدیہ دینا ہوتا ہے، یا مرنے والے پر حج فرض تھا، اس نے حج نہیں کیا، بیٹوں کو اولاد کو یہ بات پتہ ہوتی ہے، لیکن یاد رکھیے شریعت کا حکم یہ ہے کہ مرنے والے کی نماز و روزوں کا فدیہ یا اس کا حج بدل اس صورت میں کرایا جائے گا جب اس نے کیا کی ہو، وصیت کی۔ اگر اس نے وصیت نہیں کی تو لازم نہیں۔ ہاں اگر سب ورثہ بیک آواز کہے کہ نہیں بھائی ہمارا مسئلہ نہیں ہے، آپ پہلے فدیہ دے دیں، پہلے حج، اگر سب خوشی سے کہیں تو الگ بات ہے، لیکن اگر سب نہ کہے اور ایک کہے کہ بھائی ترغیب کے انداز میں کہے کہ پہلے فدیہ دینا ہے، یہ کرنا ہے، تو یہ بھائی اب ورثہ کا حق ہوتا ہے، انسان شریعت سے زیادہ خیرخواہ نہیں بن سکتا۔ جی چوتھی کوتاہی ہے کہ میراث کی تقسیم کے بجائے قبضہ کرنا۔ کیا مطلب؟ اب ہوتا یہ کہ بعض دفعہ جو بڑا ہے وہ سمجھدار ہے، قانونی معاملات جانتا ہے، والد کے زیادہ قریب رہا یا والدہ کے زیادہ قریب رہا، وہ سمجھتا ہے کہ مرنے کے بعد تو یہ ساری چیزیں ہوں گی، اس نے خاموشی سے کیا کی، گھر کے کاغذات، دکان کے کاغذات، کیا چیز آ کے ان سے سائن کرا ہے، ایک ایک چیز کے سائن، اور مرنے کے بعد جب باقی ورثہ نے کہا تو کہا یہ دیکھو ابو نے تو مجھے دے دی، اس نے دیکھو امی نے میرے نام پہ کر دی، تو بجائے اس کے کہ جو میراث کی تقسیم ہے اس پر قبضے ہوئے۔ یہ حدیث آپ علیہ السلام نے فرمایا من قطع میراث وارثہ قطع اللہ میراثہ من الجنۃ یوم القیامہ، جس نے کسی وارث کو اس کے میراث سے محروم کیا، اللہ پاک قیامت کے دن اس کو جنت کے حصے سے محروم کرے گا۔ یہ چیزیں زیادہ نہیں چل رہی ہیں، 60-70 سے اوپر تو عمر نہیں ہے اس عمر، کہاں تک آئیں گے؟ جی پانچویں کوتاہی کیا ہے؟ ترکے پر قبضہ کر کے تجارت اور کاروبار کرنا۔ کیا مطلب؟ اب ظاہر سی بات ہے بعض دفعہ پیسہ کاروبار میں چل رہا ہے، عمارت گھروں میں لگا ہوا، اب جب بھی جو کمزور بہن بھائی کہتے ہیں بھائی ہمارا حصہ دو، تو بڑا بھائی یا بڑی بہن یا جو بھی ہو وہ کہتا ہے بھائی کیسے دے، وہ تو تجارت چل رہی ہے، میں کنگال ہو جاؤں، میں روڈ پہ آ جاؤں، وہ تجارت پھر خاموش ہو جائے۔ تو چاہے وہ دن بدن پس رہے ہو، یہ اس سے زبردست اپنے کاروبار کر رہا ہے، تجارت چلا رہا ہے، اپنے گھر بنا رہا ہے، وہ بیچارہ ہو یہ ظلم ہے۔ جی چھٹی کوتاہی کیا ہے؟ لڑکیوں کو میراث سے محروم کرنا، جو زمانے جاہلیت کا تصور ہے آج بھی بھرپور انداز میں، لیکن عنوان نہ رکھے کہ جب باری آتی ہے کہتے ہیں اس کو ہم نے جہیز میں یہ دیا، اس کے وہ شادی میں یہ خرچہ ہوا، اس پر یہ ہوا، خود جو میرے ولیمے ہوئے ہیں بڑے بڑے وہ نہیں ہیں، اس بہن کے ساری چیزیں یاد ہے، اور جب میراث تقسیم ہو رہی ہے تو بھائیوں نے بانٹ دی اور بہنوں کو 10-10 ہزار کے کہا کہ یہ بھی ہم اپنی جیب سے احساناً دے رہے ہیں، ورنہ تو ہم نے تو شادی میں آپ کو یہ چیزیں دی، اس غریب کو محروم دوبارہ یہ بہت بڑی مصیبت اور آزمائش۔ جی ساتویں کوتاہی ہے کہ بیوہ کو نکاح ثانی پر میراث سے محروم۔ ایک عورت کے شوہر کا انتقال ہوا، وہ اس کے نکاح میں تھی جب اس کا انتقال ہوا، یاد رکھیے اس بیوہ کا شوہر کے مال میں حق ہوتا ہے، پورا حصہ ہے اس کا، بڑا حصہ ہے۔ اب عدت کے بعد اس کو اجازت ہے کہ الگ جگہ جا کے نکاح کرنے، تو بعض گھرانوں میں قوموں میں یہ مزاج ہے کہ عورت نے دوسرا نکاح کیا، اس کو کہتے ہیں بھائی جاؤ تم نے ہماری عزت کاٹ دی، یہ کیا وہ کیا، اب تمہیں کچھ بھی نہیں کیا۔ جی آٹھویں کوتاہی یہ ہے بیوہ کو دوسرے قبیلے سے ہونے کی بنا پر محروم کرنا۔ کیا مطلب؟ کہ عورت کو کہا کہ تم ہماری قوم کی نہیں ہو، تمہارا جوڑ ہی نہیں ہم سے، تم نے بولا کیسے، ہمارے قد کی نہیں ہو تم۔ اب قوم پرستی پہ بات ہے، میراث حق ہے، اس کا تعلق قوم، نسب، زبان سے توڑ، ساری چیزیں لکھی جا رہی ہے نام اعمال میں، قیامت کے دن پیش ہوتے ہیں۔ جی یہ وہ 8 کوتاہیاں جو آپ کے سامنے آ رہی ہیں۔ جی اب
بات ختم. بس 3 ہجری میں کچھ اہم واقعات، اس پر ہم پہلے بھی کچھ بات کر چکے ہیں مختصراً دیکھ کر. ایک یہ ہوا کہ حضرت ام کلثوم حضور علیہ السلام کی صاحبزادی کا نکاح ہوا کن سے؟ حضرت عثمان سے. دوسرا اہم واقعہ یہ ہوا کہ ایک صحابی ابو طفیل عامر ابن واصلہ کی ولادت ہوئی. ان کی خصوصیت یہ اس صحابی کی کہ یہ وہ صحابی ہے جو دنیا میں سب سے آخر میں رخصت ہوئے. ان کا انتقال صحابہ میں سب سے آخر میں ہوا اور ان کا انتقال ہوا سن 110 ہجری میں. سن 110 ہجری میں. یہ وہ صحابی ہے جن سے امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ انہوں نے ملاقات کی ہے. امام ابو حنیفہ کا نام تو سنا ہے نا آپ نے، جن کے مسائل میں ہم مقید ہیں. ہم اپنے آپ کو جو حنفی کہتے ہیں نا، تو حنفی ہونے کا مطلب یہ کہ مسائل میں ان کی ترتیب پہ چلتے ہیں. تو ہمارے امام ابو حنیفہ کی خصوصیت یہ کہ وہ تابعی ہے. تابعی کس کو کہتے ہیں؟ جس نے صحابی سے ملاقات کی. امام اعظم ابو حنیفہ پیدا ہوئے 80 ہجری میں اور اس صحابی کا انتقال کب ہوا؟ 110. تو اس وقت امام صاحب کی عمر کتنی ہوگی؟ 30 سال. ان سے ملاقات کی جی. اور آپ پیچھے ہیں. تیسرا یہ کہ حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ کا حضور علیہ السلام سے نکاح ہوا 3 ہجری میں. چوتھا حضرت حسن ابن علی جو آپ علیہ السلام کے پہلے نواسے ہیں، ان کی ولادت بھی سن 3 ہجری میں جی. پہلا واقعہ تھا حضرت عثمان اور حضرت ام کلثوم کا. یہ ہے بالکل مسجد نبوی کی دائیں جانب جی. ان کی ولادت بھی ابو طفیل عامر ابن واصلہ ہے. اب بات کو سمجھیں. میں نے آپ سے ایک بات عرض کی، آپ سمجھیں گے کہ کیوں یہ بات ہوئی امام ابو حنیفہ کی. یہ بات اس لیے ہوئی کہ آج بہت بڑا ایک مسئلہ بنا ہوا ہے. ہر آدمی ایک عمل کر کے کہتا ہے کہ بھئی میں تو اچھی نیت سے یہ کام کر رہا ہوں، مجھے کیوں غلط کہا جا رہا ہے. آپ علیہ السلام والسلام نے اس مناسبت سے ایک بڑی عجیب حدیث ارشاد فرمائی. اس کو اگر ہم سمجھ لیں تو کوئی پریشانی نہیں. آپ نے فرمایا خیر امتی قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم. سب سے بہترین جو میری امت ہے وہ لوگ ہیں جو میرے زمانے کے ہیں. کون؟ صحابہ. ثم الذین، پھر وہ جنہوں نے ان صحابہ سے ملاقات کی یعنی تابعین. ثم الذین یلونہم، پھر وہ جنہوں نے ان تابعین سے ملاقات کی یعنی تبع تابعین. یہ کتنے طبقے ہو گئے؟ 3 زمانے، 3 طبقے، صحابہ، تابعین، تبع. 3 طبقوں کو، 3 زمانوں کو آپ نے پڑھنا، یہ میری امت کا سب سے بہترین زمانہ ہے. اس لیے علماء حق ہر زمانے میں ان 3 چیزوں کو بنیاد بنا. ہر وہ عمل جو آپ کو صحابہ سے ملے یا تابعین سے ملے یا تبع تابعین سے ملے، ہم اس کو سینے سے اور دل سے لگاتے ہیں. لیکن ان 3 طبقوں میں نہیں ملا اور بعد میں ملتا ہے اور اس کی کوئی سند نہیں، کوئی مضبوط روایت نہیں، تو اس کو انسان قبول نہیں کر سکتا ہے دوستو، چاہے جتنا اچھا لگے. اس لیے کہ آپ علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں؟ ان 3 طبقوں کے بعد کیا ہوگا؟ ثم ان بعدهم قوما، اس کے بعد ایسے لوگ آئیں گے یشہدون ولا یستشہدون، جو گواہیاں دیں گے خود آ کر، حالانکہ ان سے گواہی مانگی نہیں گئی، عدالتیں بھری ہوئی ہوں گی، لوگ پیسے لے کر گواہیاں دیں گے. یخونون ولا یؤتمنون، لوگ خیانت کریں گے، کوئی ضمانت داری پر نہیں چلے. وینذرون ولا یفون، لوگ نظریں مانیں گے لیکن اس کو پورا نہیں کریں گے. ویظہر فیہم السمن، لوگوں میں موٹاپا ظاہر ہوگا. موٹاپے سے مراد جسم کا بڑا ہونا نہیں، ہیوی ہونا مراد نہیں ہے، یہ مقصد نہیں ہے. سمن سے مراد ہے پیٹ پرست. انسان ساری چیزوں کو پیٹ سے جوڑ. اگر یہاں میرے پیٹ کا مسئلہ حل ہو رہا ہے تو ٹھیک ہے بھائی میں آ جاؤں گا. پیٹ کا نہیں ہو رہا تو میں نہیں بھائی معذرت ہے نہیں آ. ہر چیز پیسہ اور پیٹ اور کھانا پینا بن جائے، اس بنیاد پر لوگ دین اور دنیا کے کام کریں گے. اور پھر روایت وَيَحْلَفُونَ وَلَا يَصْدَقُونَ، اور ایک روایت میں لوگ قسمیں کھائیں گے حالانکہ ان سے کسی نے قسم نہیں مانگی ہوگی، لیکن کہیں گے میں قسم کھا رہا ہوں، خدا کی قسم، اللہ کی قسم، کعبے کی قسم. یہ عام یہ چیزیں ہوگی جی. خیر القرون، اب دیکھیں پہلا عہد اول کن کا ہے؟ صحابہ. یہ کب تک چلا؟ سن 110 ہجری. عہد ثانی تابعین 170 ہجری. عہد ثالث تبع تابعین یہ ہے 220 ہجری.
اور ابھی ہم جس تاریخ میں بیٹھے ہیں کوئی اسلامی سن ہجری بتا سکتا ہے؟ 1439 ہے نا، 1439 سے جو بالکل ختم ہوا ہے جی۔ تیسرا واقعہ حضرت حفصہ کا حضور علیہ السلام سے نکاح ہوا۔ یہ حضرت حفصہ کا حجرہ یہ رہا جو بالکل مسجد نبوی سے آگے کی طرف آ ہے جی۔ چوتھا واقعہ حضرت حسن ابن علی رضی اللہ عنہ کے پہلے نواسے کی ولادت ہوئی اسی سال 3 ہجری میں جی۔ یہ ہے جہاں حضرت حسن کی ولادت ہوئی، حضرت فاطمہ کا کمرہ ہے، حضرت عائشہ کے کمرے کے ساتھ جی۔ اب آئندہ مجلس میں بات کریں گے انشاءاللہ 3 ہجری کی بات ختم، اب مدنی دور 4 ہجری کے واقعات انشاءاللہ ہماری آئندہ مجلس سے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا الانبیاء والمرسلین۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم۔ کچھ پوچھنا تھا۔